الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو عید الفطر کی ادائیگی کے بعد ایک مرتبہ پھر عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی شکل میں دوگانہ ادائیگی کے لیے جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اپنے دربار میں اس حاضری کو قبول فرمائے اور قربانی جیسے عظیم الشان عمل کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو روح عمل لاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عید قربہ در حقیقت محبت خداوندی، عشق الہی اور کامل درجے کی انقیاد و طاعت کا مظہر ہے۔ وہ اطاعت کہ جس کا نمونہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے پیش فرمایا، آپ کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش فرمایا، جس نمونے کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند کیا گیا کہ رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے اس نمونے پر عمل کو سعادت اور نیکبختی کا باعث اور ذریعہ قرار دیا گیا۔ وہ نمونہ کہ جس کا مظاہرہ دنیا انسانیت کے سامنے سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پیش فرمایا۔ قربانی کے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھا اور اپنی امت کے افراد کو یہ تلقین کر کے گئے کہ جو مسلمان مرد و عورت قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے ذمہ
اس عمل کو انجام دینا واجب و ضروری ہے۔ واجب قربانیوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نفلی قربانیوں کی انجام دہی کا سبب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو دیا، اور صاف لفظوں میں اہل ایمان کے دلوں میں یہ بات بٹھائی کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کی نگاہ میں قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کوئی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من اغراق الدم۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نام پر جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ، یعنی جانوروں کے ذبیحے اور قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَغْلَافِهَا، اور یہ جانور کہ جن کو راہ خدا میں قربان کیا جاتا ہے، قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھوڑوں کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوں گے اور سامنے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ عمل کتنا پسندیدہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ راہ خدا میں قربان کیے جانے والے، ذبح کیے جانے والے جانور کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ ابھی زمین تک نہیں پہنچ پاتا کہ وہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں طیبوا بها نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کو اپنے اوپر بار تصور مت کیا کرو، قربانی کو اپنے لیے گراں محسوس مت کیا کرو، بلکہ پوری دلچسپی، اہتمام، لگن اور اطاعت الہی کے کامل جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنے کا عمل کیا کرو، قربانی کے عظیم الشان عمل کو انجام دیا کرو۔ قربانی کا جو اجر ہے، احادیث طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی مشروعیت کی وجہ کیا ہے، یہ عمل اللہ کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ کیوں ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد بزرگوار حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ کے لقب سے مرتب ہوئے، ان کا مبارک طریقہ ہے، اور اللہ کو ان کی اطاعت و فرما برداری کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ بعد والوں کے لیے بھی اس پر عمل کو لازم قرار دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ صحیح ہے کہ یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ہم بھی اللہ کے حکم سے اور آپ کی ہدایت پر اس طریقے کو عمل میں لا رہے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ کی جانب سے نیکی عطا فرمائی جائے گی ان خوش نصیب لوگوں کو جو خوش دلی کے ساتھ قربانی کے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔
صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ کے رسول اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض جانوروں کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں وہ اونٹ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اتنے گنجلک ہوتے ہیں، اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ ان کی گنتی ناممکن و مشکل ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو الگ الگ بال ہوتے ہوں گے تو ان میں سے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی کا ملنا آسان ہوگا، لیکن جس قربان کیے جانے والے جانور کے جسم پر بال نہ ہو بلکہ اونٹ ہو اور اونٹ کی شکل میں انگنت بال ہو تو کیا ہر اونٹ کے بال کے عوض بھی نیکی ملے گی؟ پیغمبر علیہ السلام نے صراحت فرمائی بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، جی ہاں، اون والے بال ہو یا بغیر اون والے بال ہو، اللہ کی طرف سے یہ نظام طے کر دیا گیا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے والے کو اجر ملے گا، نیکی اس کے لیے مقدر بنے گی۔ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اجر و ثواب کا حامل بنائے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، اس موقع پر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قربانی کے لیے تو ایک صورت ہے کہ جانور کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہے اور اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس صورت کے ذریعے در حقیقت انسانیت کو ایک پیغام دینا مقصود ہے، اور وہی پیغام قربانی کے لیے روح کی حیثیت رکھنے والا ہے اور جان کی حیثیت رکھنے والا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر ہم آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، اگر ضرورت پیش آئے گی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو داؤ پر لگانے کی، اپنی عزت و آبرو کو داؤ پر لگانے کی، اپنی خواہشات نفس کی قربانیاں پیش کرنے کی، تو ہر مومن کو رضائے خداوندی کے حصول کی خاطر جان و مال کی بازی لگانے کا جذبہ بھی اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، خواہشات نفس کی قربانی کا جذبہ بھی اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا، آزادی فکر کی قربانی کا جذبہ بھی اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ طبیعت شریعت کے خلاف کسی کام پر آمادہ کرنا چاہتی ہے، نفس گناہ کے کسی عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہے، قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نفس کی خواہشات کو بسے خوش ڈالتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل پیرا ہو، یہ بھی قربانی ہے۔ اور قربانی کا یہی وہ جذبہ ہے جو اس صورت قربانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے جانوروں کے گلے پر چھری تو پھیر لی اور ظاہری اعتبار سے قربانی کا نمونہ پیش کر دیا، لیکن حقیقت میں اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال نہ سکے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کے جذبے سے خلاف شرع چیزوں کو چھوڑنے کا اہتمام نہ کر سکے، تو صورتاً چاہے ہم قربانی کرنے والے ہوں، لیکن قربانی کا سبق سیکھنے والے اور قربانی کے پیغام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے ہم اللہ کی نگاہ میں قرار نہیں دیے ہیں۔ در حقیقت اسی سبق کو عمل قربانی کے ذریعے سکھانا مقصود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اسی جذبے کے ساتھ خود بھی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشہدیہا، فاطمہ جاؤ اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس جا کر کھڑی ہو، دیکھو اس جانور کو اللہ کے نام پر تمہاری جانب سے ذبح کیا جا رہا ہے، قربان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی قربانی کے جانور کے جسم سے نکلنے والے ہر قطرے خون کے عوض تمہارے لیے مغفرت و معافی کا پروانہ جاری کرے۔ مخاطب اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن جو بشارت و خوشخبری سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس کے مستحق قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان ہیں، دلچسپی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، عقیدت و احترام اور عظمت کے جذبات کے ساتھ قربانی کے عمل کو انجام دینے والے تمام کے تمام اہل ایمان۔ تو ہمیں در حقیقت روح پیغامی، روح قربانی کو سمجھنا ہے، پیغام قربانی کو سمجھنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنی۔ قربانی کے دنوں میں خاص طور پر صفائی ستھرائی کا اہتمام ہمارے سماجی معاشرے میں ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہر مسلم گھرانے کے اندر ہونا ہی چاہیے۔ نظافت کو، پاکی کو، صفائی کو ایمان کا ایک اہم اور بنیادی حصہ قرار دیا گیا ہے، لیکن قربانی کے ان مخصوص دنوں میں چونکہ بڑی تعداد میں جانوروں کو راہ خدا میں ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں قربانی کے ناقابل استعمال اجزاء سڑکوں کے کنارے، گلیوں میں یا کوڑیوں کے ڈھیر پر پڑے دکھائی نہ دیں، جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، ماحول کے اندر بدبو کا احساس ہو۔ حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ قربان کیے جانے والے جانور کے ناقابل استعمال اجزاء میں سے کوئی جرم اس طرح کا پھینکا جائے کہ جو راہ چلنے والوں کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث و ذریعہ ہے۔ ہمیں تو ذبح کرتے وقت اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خون نالیوں کے اندر نہ بہے، اس لیے کہ جب اس جانور کی نسبت اللہ رب العزت والجلال کی جانب کر دی گئی تو اس کا ہر جز قابل احترام ہو گیا۔ اب گندی نالیوں کے اندر قصداً اور ارادتاً اس خون کو بہانا بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ بہتر اور مناسب شکل یہ ہے کہ خون کو ایک جگہ اکٹھا کر کے زمین کے اندر دبا دیا جائے۔ اسی لیے کچی زمین پر قربانی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، پختہ زمین پر بھی قربانی کی جا رہی ہو تو خون کو جمع کرنے کا نظام بنایا جائے تو بہت بہتر اور مناسب ہوگا۔ اس کو کسی تشلے وغیرہ میں، بالٹی وغیرہ میں جمع کر کے پھر مٹی کے اندر دبا دیا جائے۔ جب خون تک کے سلسلے میں یہ ہدایات حضرات فقہا نے دی ہیں تو جانور کے جو دیگر اجزاء ہیں ان کو ادھر ادھر پھینکنے کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ ہم کسی اور کی ذمہ داری نہ سمجھیں کہ وہ ماحول کو، محلوں کو، گلیوں کو اور سڑکوں کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ ہم اور آپ اگر خود اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور ہر قربانی کرنے والا شخص اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا تو ہم ماحول پر قابو پا سکتے ہیں، حالات پر قابو پا سکتے ہیں اور ہر اس عمل سے اپنے سماج و معاشرے کے افراد کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث ہو ذریعہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں کی شان بچائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ مسلمان کی تو شان ہی
کو پوری دلچسپی، لگن و اہتمام کے ساتھ عمل قربانی کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور روح قربانی کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی باری تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آج ساری دنیا میں عید قربان کے نام سے اظہار خوشی اور مسرت کیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انقیاد و اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بہت سے ممالک میں کل یہ روزانہ ادا کیا جا چکا ہے، اور بہت سے ممالک میں آج ادا کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان کی صفوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام پر یہ دو دن ایسے ہوتے ہیں جو خوشی اور مسرت کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہوتا ہے، صاف ستھرے اور نئے کپڑے پہن کر لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ خوشی کے ان مواقع پر ہمیں اپنے ان مظلوم بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، کسی بھی طرح کے ظلم کا شکار ہے، حکومتی مظالم کے شکار ہو، سماجی مظالم کے شکار ہو، طاقتور لوگوں کی طاقت کے ناجائز استعمال کی وجہ سے وہ ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہو، ان کے گرد گھیرا کر کیا جا رہا ہو، ان کی زندگی اجیر کی جا رہی ہو۔ ہماری اور آپ کی یہ شرعی، ایمانی، اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے کہ خوشی کے ان مواقع پر ہم اپنے ان سیدھا وسیدہ مظلوم اور پریشان حال بھائیوں کو لازمی طور پر یاد کریں اور سوچیں کہ آج وہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمان جو پچھلے 9 مہینوں سے مسلسل بدترین قسم کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتوں نے حیوانیت اور درندگی کی تمام حدوں کو پار کر لیا ہے۔ ہزار بچے، خواتین، نوجوان، بزرگ جان شہادت نوش کر چکے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں امن کے علم بردار کہی جانے والی طاقتوں کی زبان پر تالا لگا ہوا ہے، اور کوئی ان ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اور پریشان حال اور کمزور لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے، روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ آج یہ اپنی ظاہری طاقت کے بل پر اگر حیوانیت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، تو جس دن اللہ کی جانب سے گرفت کا فیصلہ آئے گا، صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے مظلوم اور پریشان حال بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے کہ اے مالک، آپ کے سوا ان کا کوئی ظاہری طور پر سہارا اور آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ آپ ناصر بن جائیے، حامی اور مددگار بن جائیے، اور صورتحال کو تبدیل فرما دیجیے۔ انشاءاللہ مل کر جب دعا کی جائے گی، بارگاہ الہی سے حمایت اور نصرت اور مدد کے فیصلے ہوں گے، اور صورتحال تبدیل ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارے مظلوم فلسطین بھائیوں کے حال پر رحم فرمائے، شہدائے فلسطین کی قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مسجد اقصی کو اللہ یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرمائے، اور اہل ایمان کے سجدوں سے اللہ رب العزت والجلال اس کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے۔ پہلے نیت کرنی ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ حضرات گھر سے عیدگاہ کی طرف آئے ہی ہیں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، تو نیت ہو گئی۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، چاہے تو کہہ لیں ورنہ ضرورت نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا جائے گا اور ثنا پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا جائے گا۔
سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی، ایک رکعت مکمل ہوگی، رکوع سجدے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی، سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں ہوگی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، تیسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں رکوع کی طرف چلے جائیں گے۔ بس یہ 6 زائد تکبیریں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ان نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.